منگل کے دن یہ دولت کی ایک تسبیح جس نے پڑھی غیب سے ہی اس کے سارے معاملات حل ہو گئے۔ جھوٹ لگتا ہے تو بے شک آزما کر دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، منگل کے دن یہ ایک تسبیح جس نے پڑھی غیب سے ہی اس کے سارے معاملات حل ہو گئے۔ سینے کا راز پہلی بار بتا رہا ہوں۔ محترم ناظرین و کرام، آج آپ کے لیے ایک ایسا مجرب اور آزمودہ عمل لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں کہ اگر آج آپ اس عمل کو میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی دولت بارش کی طرح آپ کے گھر پر برسے گی، دولت آپ پر فدا ہو جائے گی۔ محترم ناظرین و کرام، اگر آج کی یہ مختصر سی ویڈیو آپ لوگ مکمل دیکھ لیتے ہیں تو یقین کریں یہ پورا عمل آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ بھی آ جائے گا، اور میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کی زندگی بھی بدل جائے گی۔ لیکن شرط صرف اتنی ہے کہ وظیفے کو صرف دیکھنا نہیں ہے، اس کو سچے دل سے اور سچی نیت کے ساتھ کرنا بھی ہے، تبھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ جو میرا بھائی، جو میری بہن منگل کے دن عصر کی نماز کے بعد صرف اور صرف ایک مرتبہ اس سورت کو پڑھ کر اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو اس پوری دنیا کی سلطنت چاہیے، آج تک آپ کو جو نہیں ملا، منگل کے دن اس سورت کو صرف ایک مرتبہ عصر کی نماز کے بعد پڑھ کر دیکھ لیں۔ اس سورت کو پڑھنے کے بعد آپ کو یقین کریں ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگیں گے آپ کے ہاتھ بعد میں نیچے آئیں گے، آپ کی دعا پہلے قبول ہو جائے گی، اور دعا مانگنے کے فوراً بعد 1 سے 2 گھنٹے کے اندر اندر آپ اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھیں گے۔ جو کچھ آپ نے اللہ سے مانگا ہے فوراً آپ کو مل جائے گا۔ محترم ناظرین، یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید اللہ پاک کی ایک ایسی کتاب ہے جس کو اللہ پاک نے دنیا کے شروع ہونے سے آج تک اور تا قیامت تک اس کی حفاظت کا ذمہ خود لے رکھا ہے۔ یعنی جب سے یہ کائنات بنی ہے 4 کتابیں نازل ہوئی ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک۔ بقیہ 2-3 کتابیں ہیں، ان میں تبدیلیاں ہو چکی ہیں، اب ان پر عمل کرنا ہمارے لیے درست نہیں ہے، لیکن واحد قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لے رکھا ہے۔ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے، میں جسے چاہوں عزت دوں، جسے چاہوں ذلت دوں، جسے چاہوں بیٹا دوں، جسے چاہوں بیٹیاں عطا کر دوں، اور جسے چاہوں دونوں ہی عطا کر دوں، جیسے چاہوں کچھ بھی نہ عطا کروں، جسے چاہوں رزق کھول دوں اور جس کا چاہوں رزق تنگ کر دوں۔ تو ناظرین و کرام، یہ میرے اللہ نے قرآن میں واضح آیات میں بتا دیا ہے۔ ہمیں قرآن مجید کی ایک ایک جو آیت ہے، ایک ایک جو زبر زیر پیش ہے، وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اور قرآن مجید میں اتنی برکت ہے، اتنی طاقت ہے کہ ایک مرتبہ اگر اس قرآن کو جو شخص اپنے سینے سے لگا لیتا ہے تو پھر اس دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کو حاصل نہ ہوگی، اور اس کی دنیاوی تمام تر پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ قرآن مجید اللہ کی سچی کتاب ہے، یہ اللہ کا پیغام اپنے بندوں کے نام ہے، اس سے ایمان بڑھتا ہے اور دلوں کے زنگ اترتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا باعث برکت اور ثواب ہے، مگر افسوس کا مقام ہے کہ ہماری اکثریت تلاوت قرآن مجید سے غافل ہے، دنیا کے کاموں میں اپنا وقت لگانے سے گریز کرتے ہیں، جبکہ تلاوت قرآن کے لیے وقت نہیں ملتا اور بہانے لگاتے ہیں۔ یقین جانیں تلاوت قرآن پاک سے اللہ وقت میں برکت ڈال دیتا ہے۔ آج سے یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے روزانہ وقت نکال کر کم از کم 2-3 رکوع تلاوت کریں گے اور اس کو سمجھیں گے، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تاکہ پتہ چلے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا فرماتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کی فضیلت کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں جانتے ہیں۔ رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم قرآن پڑھو اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ قرآن کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، قرآن کو پڑھنے کے بعد اس کو اپنی عملی زندگی میں لانے والوں کے لیے بھی جھگڑا کرے گا اور نجات دلائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
قیامت کے دن قرآن اور قرآن والے جو اس پر عمل کرتے تھے ان کو لایا جائے گا، وہ بقرہ اور سورۃ البقرہ اور آل عمران پیش پیش ہوں گے اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن پڑھا اور اس کو پڑھایا۔ قرآن کو جو لوگ مضبوطی سے تھام لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بلند کر دیتا ہے، وہ دنیا میں بھی عزت حاصل کرتے ہیں اور آخرت میں جنت میں داخل ہوں گے۔ انشاءاللہ جو قرآن کی تلاوت اور تعلیمات سے دور ہوتے ہیں اور اپنی زندگی اپنی مرضی اور چاہت سے بسر کرتے ہیں تو پھر ایسوں کو اللہ ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن مجید کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو سر بلند فرمائے گا اور دوسروں کو ذلیل کر دے گا۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے ہر حروف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قیامت کے روز انسان ایک نیکی کے لیے مارا مارا پھرے گا، لہذا نیکیوں کے حصول کے لیے تلاوت قرآن پاک کو معمول بنانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب اللہ کا ایک حروف تلاوت کیا اس کو ایک نیکی ملے گی اور اس ایک نیکی کا بدلہ کم از کم 10 گنا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حروف ہے، لیکن الف ایک حروف ہے، لام دوسرا اور میم تیسرا حروف ہے۔ ترمذی قرآن مجید کو یاد کرنا اور اس کو حفظ کر کے اپنے سینے میں محفوظ کرنا سعادت مندی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک وہ آدمی جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ نہیں ہے وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھنے والے مومن کی مثال ترنج کی سی ہے کہ اس کی خوشبو بھی عمدہ ہے اور اس کا مزہ بھی اچھا ہے، اور قرآن نہ پڑھنے والے مومن کی مثال کھجور کی سی ہے کہ اس میں بو نہیں مگر مزہ میٹھا ہے، اور قرآن پڑھنے والے منافق کی مثال نازبو ایک خوشبودار پودا کے مانند ہے کہ اس کی بو اچھی ہے لیکن اس کا مزہ کڑوا ہے، اور قرآن نہ پڑھنے والے منافق کی مثال کوڑ تانبے کی سی ہے کہ اس میں خوشبو بھی نہیں اور مزہ بھی کڑوا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت بجائے خود اجر و ثواب کا باعث ہے، چاہے پڑھنے والا اس کے معنی اور مطالب کو سمجھتا ہو یا نہ سمجھتا ہو۔ اس کے ایک ایک حروف پر 10 نیکیاں ہر پڑھنے والے کو ملیں گی، جیسا کہ احادیث میں فرمایا گیا ہے۔ تاہم یہ حوض اللہ کا فضل و کرم ہے کہ وہ ہر پڑھنے والے کو اجر عظیم سے نوازتا ہے، لیکن بغیر سمجھنے پڑھے ہوئے انسان کو ثواب تو یقیناً مل جائے گا، لیکن قرآن کے نزول کا جو اصل مقصد ہے وہ اسے حاصل نہیں ہوگا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ ہدایت اور روشنی۔ یہ تو صرف اسے ہی ملیں گے جو قرآن کو سمجھنے کی اور اس کے معنی اور مطالب سے آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ آج اس قرآن کے پڑھنے والے تو لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں ہیں، لیکن اس میں بیان کردہ اصول و ضابطہ اور تعلیمات و ہدایت کو سمجھنے والے کتنے ہیں؟ تھوڑے، بالکل تھوڑے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہے۔ کیا پس کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ ناظرین و کرام، منگل کے دن قرآن مجید کی ایک مختصر سی سورت کا وظیفہ ہے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، اور اس سورت کی برکت یہ ہے کہ اگر آپ کو دولت کی ضرورت ہے، پیسوں کی شدید ضرورت ہے، آپ کو ذاتی گھر کی شدید ضرورت ہے، کیونکہ ذاتی گھر ایک بہت اہم چیز ہے۔ ناظرین، آج کے اس دور میں میں سمجھتا ہوں کہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کا ذاتی گھر ہے، تو جن کا نہیں ہے منگل کے دن اس عمل کو کر کے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگ لو، آپ کو 1 مہینے کے اندر اندر آپ کا ذاتی گھر مل جائے گا، کیونکہ کرائے کے گھر میں رہنا بھی ایک بہت بڑی پریشانی ہے۔ ناظرین، ہر گھڑی دل میں خوف رہتا ہے کہ اب مالک مکان کا فون آئے گا اور وہ کہے گا کہ اپنا سامان نکال دو کیونکہ ہم خود اس گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں، یا پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے مالک مکان کو
آپ کی کوئی حرکت پسند نہیں آتی اور وہ اپنے دل کی تسلی کے لیے آپ کو اپنے گھر سے نکال دیتا ہے، اور ہر سال یہ فکر ہمیں ستاتی ہے کہ اگلے سال کہاں منتقل ہوں گے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ اگر آپ لوگ بیمار ہیں، آپ اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں، اچھے ڈاکٹر کو اپنا چیک اپ کروانا چاہتے ہیں، تو یہ سب آپ کر سکتے ہیں، بس آپ کا یقین کامل ہونا چاہیے۔ آج کے اس عمل کو کرنے کے فوراً بعد اللہ پاک آپ کے رزق کو وسیع اور کشادہ فرما دے گا۔ آپ کو اتنی دولت ملے گی کہ آپ اس دنیا کے مہنگے ترین اسپتال میں اپنا علاج کروا سکیں گے، آپ اچھا اور معیاری کھانا کھا سکیں گے، اچھے گھر میں رہ سکیں گے، اچھا لباس پہن سکیں گے، اور آپ کے پاس ایک ذاتی شاندار سواری بھی ہوگی، آپ کو ایک اچھی گاڑی بھی مل جائے گی، کاروبار میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ دن دگنی رات چگنی ترقی کریں گے۔ ناظرین کرام، ہم نے اس دنیا کو اولین ترجیح دے دی ہے اور دین کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ یہی ہمارے زوال کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، ہماری ناکامی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ چھوڑ دیا ہے اور دنیا کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہیں، نہ فرض نماز کی فکر ہے اور نہ ہی تلاوت قرآن کی فکر ہے، نہ صدقہ اور خیرات کی فکر ہے، اور بعد میں پریشان رہتے ہیں اور ادھر ادھر ہم پھر سر جھکاتے پھرتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ ہماری تو زندگی دشوار ہو رہی ہے۔ تو ناظرین کرام، اس مشکل وقت سے نکلنے کا ایک راستہ آپ کو بتا رہا ہوں، خدا کی قسم اگر آپ لوگ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے کر لیتے ہو تو یقین کریں آپ کی پریشانی چٹکیوں میں حل ہو جائے گی۔ سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ تین بار پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو 3 بار پڑھیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھیں، کوئی چھوٹے سے چھوٹا درود بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 10 مرتبہ یہ قرآن مجید کی ایک سورت پڑھنی ہے، آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ درود پاک کے بعد آپ نے 10 مرتبہ یا رزاقو پڑھنا ہے، اس کے بعد 10 مرتبہ یا وہابو پڑھنا ہے۔ یا رزاقو یا وہابو آپ نے دونوں نام کو ملا کر بھی پڑھنا ہے، تو یہ ایک شمار ہوگا۔ اس طرح آپ نے یا رزاقو یا وہابو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے یہ چھوٹی سی سورہ مبارکہ سورۃ الکوثر کو صرف 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، آپ نے صرف 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے چاروں کل آپ لوگوں نے چاروں کل پڑھنے ہیں۔ بسم اللہ سے آپ لوگ شروع کریں گے اور سب سے پہلا کل آپ لوگ یہ والا پڑھیں گے، کل یا ایھا الکافرون، یہاں سے آپ لوگوں نے سٹارٹ کرنا ہے اور آپ نے چاروں کل کو پڑھ لینا ہے۔ دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ وظیفہ بڑا ہی طاقتور اور ایسا وظیفہ ہے جو تیر با ہدف ہے۔ اگر آپ لوگ اس وظیفے کو کر لیتے ہیں تو یقین جانیں آپ کی زندگی کی تمام تر پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ اور ان چاروں صورتوں کو، ان 40 لفظ کو کل سے شروع ہوتے ہیں، سورۃ الاخلاص، سورۃ الکافرون، سورۃ الناس اور سورۃ الفلق، 4 کل انہی سے مراد ہے۔ مسلمان ان صورتوں کا ورد کرتے ہیں تاکہ خوف سے محفوظ اور پناہ اور حفاظت میں رہیں۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ 4 کل آپ لوگوں نے 4 بار پڑھنے ہیں اور پھر آپ لوگ درود ابراہیمی پڑھ لیں گے، آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب ہاتھ اٹھا کے آپ لوگ دعا مانگے اللہ پاک سے، آپ جو بھی دعا مانگیں گے اللہ پاک ضرور اس کو قبول فرمائے گا۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔